السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا پامس عمران بشیر۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم قسمت کی لائن کے اوپر بحث کر رہے تھے، تو اب ہم اس کے ساتھ اب آگے چلتے ہیں، اور آج ہم اپنے نئے لیسن کے بیچ میں آپ کو اور کنڈیشنز کے بارے میں بتاتا ہوں، تاکہ آپ بہت اچھے طریقے سے اور مختلف صورتوں کو بھی یاد کر لیں اور اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ تو اب ہم بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے اپنی بات کو آگے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسٹوری، اس کا تعلق انہیں لائنس کے ساتھ۔ اب یہ آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے برسات کے دن ہے، تو اسی طرح کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ برسات کے دن تھے، تو عویس صاحب تھے، وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وضو انہوں نے کیا، اور وائٹ چپل پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کے ہاتھ پاؤں گیلے تھے، تو ان کی ورک شاپ تھی گاڑیوں صحیح کرنے کی، تو میں بھی ان سے گاڑی صحیح کرانے کے سلسلے میں کبھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، اچھی سلام دعا تھی ان سے۔ تو وہ ورک شاپ کے اندر گئے ہیں کہ جلدی سے نماز ادا کرے۔ راستے میں بجلی کی تار حائل تھی، وہاں پر وہ تار کو بڑھا کے گزرتا ہے تو سامنے نا کرسی کے اوپر وہ ٹیبل لیمپ پڑا ہوتا ہے۔ وہ ٹیبل لیمپ کو جیسے ہی اس نے جا کے اندر سے پکڑا ہے، تو اس ٹیبل لیمپ کے بیچ میں کوئی خرابی وغیرہ تھی، تو اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ کرنٹ دوڑ رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ اب ایسا چمٹے ہیں، اور ان کی آواز سنا نکل سکی، کیونکہ یہی اللہ پاک کا حکم تھا بس۔ لیکن جب وہ دھڑام سے فرش کے اوپر گرا ہے، تو ارد گرد کے لوگ دوڑ کر آئے ہیں، اور اس کا جو ملازم تھے وہ بھی ساتھ آئے ہیں، انہوں نے بجلی کا بٹن بند کیا، لیکن اس وقت تک قسمت اپنا کام کر چکی تھی، اور وہ ویسا جن سے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے۔ ایک پاؤں سے چپل ان کی نکل چکی تھی، دوسرے پاؤں میں ان کی چپل تھی، دونوں پیر ابھی تک گیلے تھے، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ سے کئی سال پہلے گلبرگ لاہور کی غالب مارکیٹ میں پیش آیا تھا۔ تو لاش جو سی تھی وہ پچھڑے کے بیچ میں دفن کی گئی۔ خیر، اسے قطع نظر اب ہم واپس اپنی ہمسٹری کی طرف آتے ہیں۔ تو اس بندے کی ورک شاپ تھی، اور وہ بیچارہ بس اس کو مرنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے اس کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ہاتھ دیکھ کر رونے کو دل چاہتا تھا، اس کو میں نے کہہ دیا تھا، بہت اچھا دوست تھا، لیکن بندہ اب کیا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو وہ لائنس کے بارے میں بتاتا ہوں، جس کی انڈیکیشنز اس کے ہاتھ کے اوپر اس قسم کی دے دی گئی ہوئی تھی۔ تو یہ اس کی قسمت کی لائن ہے جو کہ چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک لائن تھی جو یوں کر کے کاٹ رہی تھی، اور اس لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خط تقدیر جو سی ہے قسمت کی لائن، خط دل کے اوپر جا کر، یہ دل کی لائن ہے، اس کے اوپر یہ جا کر یہ یہاں پر مل رہی ہے، یہاں پر یہ لائن کاٹ رہی ہے۔ اگر کراس جونس ہے وہ تنہا خط تقدیر پر ہوتا، قسمت کی لائن کے اوپر ہوتا، تو ہم اسے شدید قسم کا مالی نقصان بھی کہہ سکتے تھے، یا کوئی آفت ہم اس کو کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ کراس چونکہ دل کی لائن اور قسمت کی ملاب کے مقام کے اوپر تھا، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی دلی معاملہ آ پڑا ہے، کوئی دلی طور کے وجہ سے کوئی صدمہ، آپ کی پریشانی ملے گی، اس کے بارے میں ہم انڈیکیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو اصل میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نقطے کی، وہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی یہ دیکھیں، یہ لائف لائن ہے، یہ چل رہی ہے، یہ چلتے چلتے ایسے بریک اور نفیس قسم کی تھی، لیکن ایک دم یہ آ کر جو سی شارپ اور گہری لکیر تھی، انتہائی چوڑی ہو گئی، قسمت کی لائن آگے سے جا کے چوڑی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ تنگ سی نالی ہے جو بھر کر چل رہی ہے، اگر اس کے پانی کو بہت چوڑی زمین پر پھیلا دیا جائے تو نہ صرف پانی کی رفتار کم ہو جائے گی، بلکہ زمین پانی کو جذب کر لے گی اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لکیر کا چوڑائی میں بڑھ جانا، جسے ہم فلیٹ کہتے ہیں کہ چوڑی ہوگی، فلیٹ ہوگی، اس بات کی علامت ہے کہ اس لکیر کی صفحات بکھر گئیں
ان کا زور وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. تو طبی زبان میں، میڈیکل کی زبان میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قوت مدافعت نہیں رہی. اور یہ اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ چوڑی ہو گئی، سارا کچھ پھیل گیا، یہ کہانی اس کی ختم ہو گئی. یہ لائف لائن کے اوپر واضح انڈیکیشن تھی کہ یہ جہاں پر ایک دم اچھی بڑی چلتی ہوئی لائن ایک دم چوڑی ہو کر پھیل جاتی ہے، جو کہ ایک انڈیکیشن تھی اس کے ہاتھ کے بیچ میں ڈیتھ کی. اس سے ہم کو کافی اندازہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا کہ ان کی ایک لائن دیکھنے سے نہیں، ہاتھ کی باقی ساری لائنز کو دیکھ کر ہی بندہ کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے. اور ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے انسان. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. یہ لیسن آج کا ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور جن لوگوں نے مجھ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھ کو نئے آنے والے سبسکرائب کر رہے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ کو ملتی رہے. اور محنت کر کے سیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کی بھی بہت کام آئے گی، اور آپ کی کمائی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن میں. آپ کو پھر اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.